چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا ورڈ تھا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ. ٹھیک ہے، وا اور از جب استسقا انہوں نے پانی مانگا. اچھا اس کا سب نے تقریباً غلط کیا ہے. اردو کا لفظ اس میں کون سا والا آ رہا ہے؟ ساقی. ساقی نہیں ہم بولتے ہیں. میرا ٹھیک ہے، میرا ٹھیک ہے. میرا ٹھیک ہے. یا اور جب پانی مانگا. ہاں پانی مانگا، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین کاف یا. سین کا آپ چھوٹی یہ سین کاف یا. یا سقا سقا سقی سقی یا ساقی، ہے نا. ہم ساقی کہتے ہیں نا، تو عربی میں سقی سقی کہتے ہیں. سین کاف یا، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ دوسرے ورڈ پہ آ جائیے اور یہ اپنے آپ چیک کر لیجیے کون کون سے صحیح ہیں کون یہ کون بہت سے. مشکل ورڈ تھا. یہ مشکل نہیں تھا، آسان تھا. وا اور اس جب استسقا ساقی انہوں نے نہیں پانی. دوسرا ورڈ الناس سے النا. ہاں یہ میں نے آپ لوگوں کو دیا تھا کیونکہ الناس تو آپ کو آتا ہے. یا ایو الناس، اے لوگو. تو اناس جو تھا نا وہ اس کی پلورل تھی. سیم ورڈ ہے، سیم مطلب ہے. ناس ہے، لوگو، اناسن بہت سارے لوگ. سیم روٹ ورڈ تھا اور سیم ہی ورڈ تھا، صرف ذرا سا اس کا ڈیزائن اسٹائل بدلا تھا. اناسن لوگ، بہت سے لوگ. ٹھیک ہے نا. بہت اور اس سے کا لوگ. اچھا ہاں بہت سے لوگ. ناس بھی لوگ، اور یہ اناسن اس کی جمع ہے نا، بہت سارے لوگ. اور اس کا روٹ ورڈ سوری روٹ ورڈ بھی سیم تھا ناس. اس کے ایکچولی روٹ ورڈ 3 ہے، لیکن جس نے جو لکھا صحیح ہوگا. ناس نون واو سین بھی ہے، نون حمزہ سین بھی ہے، اور نون سین واو بھی ہے، نسو. تو اس کے ایکچولی 3 مطلب بھی نکلتے ہیں. ناس کے مطلب ہے نسو، بھولنے والا، نسیان سے. ٹھیک ہے، نسیان سے نسو، انسان بھولنے والا. پھر اچھا نون سین واو، 3 ورڈ بولے نا. ٹھہرے میں 1 منٹ آپ کو 3 روٹ ورڈ دکھا دیتی ہوں، مگر جس نے بھی جو لکھا صحیح ہوگا. انس حمزہ سین نون. انس انس یعنی کہ انسان جو ہے اس کے ایموشنز والا ہے. انس چاہتا ہے نا لوگوں کا، سوشل اینیمل ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا روٹ ورڈ صحیح چلے گا. اور نسیان بھولنے والا. اور یہ کس نے لکھا ہے ایک اور جس نے بڑا اچھا مطلب لکھا ہے، اللہ. اچھا دوسرا مطلب آپ کو یہ 2 جس نے بھی جو روٹ ورڈ لکھے ہیں نا صحیح ہے. نون سین واو، حمزہ سین نون، اور نون سین یا. نون سین یا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں روٹ ورڈ آپ کے صحیح ہوں گے. مطلب ان کے 3 ہیں. انسان کے 3 مطلب ہے: نسیان بھولنے والا، انس انس یعنی کہ محبت رکھنے والا، اور تیسرا مجھے یاد نہیں آ رہا. میں یاد آئے گا تو بتا دیتی. ٹھیک ہے، یہ ورڈ کس آیت میں ہے؟ یہ آپ کے یہ اسی سے میں 61 میں بولا. 61 آیت سے میں نے سارے ڈھونڈے. دیکھیے نا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. ہاں روفی وَإِذِ میں نے نا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ روفی لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. تو اناسن یہ ہے نا، انسان کی جمع، ناس کی جمع، اناسن تمام لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. لکھا اس انداز سے تھا کہ سمجھ میں نہیں آئی. ہاں تو میں نے اسی لیے اچھا دو لفظ میں نے 2 لفظ لکھے تھے. الناس بھی لکھ دیا تھا اور اناسن بھی لکھ دیا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ ناس وہی والا ورڈ ہاں ہے، صرف اس کا روفی، ڈیزائن چینج ہوا. جی جی سالیہ بولیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے الف لام کو الگ کر دیا تھا. ہاں آپ نے یہ بھی بہت اچھا کیا. آپ نے بہت اچھا جی ڈیٹیل میں بتایا خاص الف کر لام کو. دیا، اور خاص لوگ جی نا. جی جی میں نے دیکھا تھا آپ نے الف نام کو الگ کیا کہ اسپیشل لوگ، اور الف نام لگانے سے خاص مذکر وہ بن جاتا ہے نا، نکرہ. اسم نکرہ نا، نہیں اسم معرفہ. اسم معرفہ پراپر ناؤن بن معرفہ جاتا ہے نا، بنتا ہے، معرفہ. معرفہ بنتا ہے. آپ نے بہت اچھا ڈیٹیل میں دیا. میں آپ کی کاپی شیئر کر دوں گی ان لوگوں کے ساتھ تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے. لیکن اگر کسی نے انسان لکھا ہے، لوگ لکھے ہیں، وہ بھی چلے گا. اور اناسن اس کی جمع تھی. میں نے اس لیے دونوں لفظ ساتھ ساتھ لکھے تھے، الناس اور اناسن، تاکہ آپ کو کنفیوژن نہ ہو اور آپ کو پتہ چل جائے یہ وہی ورڈ ہے. حمزہ نون سین انس، نون سین واو نسو، نون سین یا نسی، بھولنے والا، انس رکھنے والا، بہت سے لوگ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کلیئر. اب تیسرے ورڈ کی طرف چلتے ہیں.
میں یہ اس کی کاپی شیئر کر دوں گی. ایک صالح منٹ کی, روسی. صالحہ نے بہت اچھے ورڈ لکھے ہیں. نہیں نہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، میرا جی یہ ناس کا غلط ہے کیونکہ میں نے جو روٹ ورڈ لکھا ہے نا، نون الف سین لکھا ہے، تو آپ ہاں, اس کو نون واؤ کریکٹ سین کر کر دیں, کے نسو ڈالیے گا. نسو سے کر دیں نا, جی جی، نون سین یا نون نسی واؤ نسو. سین ٹھیک ہے، لیکن میں نے اور الف ڈال انس, دیا ہوا ہے نا، تو اس اس کا لیے اس آپ. کا انس بھی, اس کا روٹ ورڈ انس بھی ہوتا ہے, حمزہ سین نون, انس, انس حاصل کرنے والا, یعنی ایموشن سے محبت کرنے والا. تو ناس کے 2-3 مطلب ہے. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہو گیا. کبھی الناس آئے گا, کبھی الناس آئے گا, یا یو الناس بہت دفعہ آئے گا, اور کئی دفعہ اناسن آیا, تو کنفیوژن نہیں ہوئے گی. اچھا, تھرڈ ورڈ وشربو. اور پیو. واہ جو تھا واہ اور کے لیے تھا, ٹھیک ہے نا, اور اشربو انہوں نے پی لیا. واؤ آ گیا نا, تو واؤ سے پلورل ہو رہا تھا, ان سب نے پیا پانی. وہ دیکھیں قبیلے کا نام ہو رہا ہے, اسی صورت کے حساب سے دیکھا جائے سب لوگوں نے اپنا اپنا پانی پی لیا, یہ پلورل تھی, سب نے اپنا پانی پی لیا. اور اس کا روٹ ورڈ تھا شین رابا, شراب جو ہم کہتے ہیں, ہم شراب شراب کو کہتے ہیں نا, الکوہل کو کہتے ہیں. عربی میں شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی کنفیوژن ہماری ختم کر دیجئے کہ شراب جو ہے, اشربو کے بہت سے ڈیزائن آئیں گے قرآن میں, چینج ہوتے چلے جائیں گے. شراب پینے کی چیز کوئی بھی, ہمارے اردو میں شراب کو صرف الکوہل سمجھی جاتی ہے, نہیں, عربی میں ہر بھی پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. اور اس میں واؤ آ رہا تھا تو واؤ اور ہو گیا, اور واؤ اور اشربو پیا انہوں نے. اگر ہوتا وا اشربا, ایک منٹ, اشربو واؤ آ گیا, اب نون نہیں آ رہا, صرف واؤ کے ساتھ جمع کا صیغہ بن گیا. ٹھیک ہے, واشربو ان سب نے پانی پیا. لیکن اگر آپ لوگوں نے لکھا نا پینا, چلو چلے گا, میں اتنی سی چیٹنگ دے دیتی ہوں, اتنی سی آپ کو معافی مل جاتی ہے. لیکن شراب شین رابا, ٹھیک ہے, اردو کا ورڈ بھی شراب تھا. ٹھیک ہے, اگلا واحد. جی جی ہاں بولے, فریہ بولیے. ہاں یہ میں نے لکھا تھا پینے کی چیز, کیا یہ کریکٹ ہوگا کہ نہیں؟ پینے کی چیز نہیں, انہوں نے پیا اور ان سب نے پانی پیا. اچھا میرا اگر آپ رانگ ہے. شراب ہوگا نا, اگر آپ ہوتا نا شربا, شراب, تو پھر آپ کہتی پینے کی چیز, شین رابا, اچھا پھر پینے کی چیز, شراب کوئی بھی پینے کی چیز کو وہ شراب کہتے ہیں نا. ٹھیک لیکن ہے. وہاں پہ اشربو واؤ آ رہا ہے نا, تو واؤ سے پتہ چلا گیا کہ کوئی عمل کر رہا ہے نا اس پہ, اور یہ پلورل ہو گیا واؤ کی وجہ سے, تو ان سب نے پانی پیا. لیکن چلیں اس دفعہ چلنے دیں, اس دفعہ آپ مارکس دے دیں, کوئی بات نہیں, چلے گا. ٹھیک ہے, واحد. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, اس دفعہ مارکس دے دیں اپنے آپ کو. اچھا, واحد, واحد ہمارا اردو کا لفظ ہے. دیکھیے, واحد ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے, واحد اکیلا, ایک, ہم اردو کے لفظ کہتے ہیں اکیلا. ٹھیک ہے, اچھا, پہلے میں اس کا دیکھ لوں کہ روٹ ورڈ ہے کہ نہیں ہے واحد کا, ایک منٹ چیک کر لیتی ہوں تاکہ یہ بھی نہ پرابلم ہو. روٹ ورڈ ہوگا نا, ہاں روٹ ورڈ, حمزہ ہا دال. ہاں ہاں حد ہوگا, حد ڈیفینیٹلی ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. ٹھیک ہے, میں پھر بھی چیک کر لیتی حد. ہوں, میری بھی ریویژن ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ. احد, ہاں, احد اور واحد دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, اکیلا اور ایک. احد ہوتا ہے اکیلا, اور واحد ہوگا ایک. تھوڑا سا مطلب یوں چینج ہو جاتا ہے, جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے ایک دو, اور میں اکیلا ہوں, تو اس سے تھوڑا سا مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے. واحد اکیلا. ایک منٹ میں آپ کا اس کا اس کا روٹ روٹ ورڈ ورڈ. واؤ الف ہے ہے. نہیں, حمزہ ہا دال. اچھا, حمزہ ہا دال. حمزہ دال. ایک منٹ, ایک منٹ. یہ لیجیے جناب, واؤ ہا دال نکال لیا میں نے. اچھا واؤ واؤ. ہا دال, یہ سیم ہی روٹ ورڈ ہے واحد. ٹھیک ہے نا, اچھا اچھا. واؤ ہا دال. تو ابھی اپنی کریکشن کر لیجئے. میں خیر صالح نے کیا لکھا, صالح کو دیکھ لوں کہ صالح کی ماشاءاللہ ساری صحیح تھے. واحد, ہاں صالح آپ نے روٹ ورڈ چھوڑ دیا تھا اس کا, تو یہی روٹ ورڈ ہے, واہ ہا دال. لیکن میرا وہ بھی صیغہ میں نے نہیں لکھا وشربو کا، آپ تھوڑا کریکٹ کر مشربو کے کا ڈالیے گا آپ نے کیونکہ میں واؤ نے نہیں ڈالا. سب ہاں, نے آپ پانی اپنی پیا، کاپیوں میں کو نے چیک کر جمع لیں, کا صیغہ کریکشن نہیں کر لیں. لکھا، میں نے آپ سنگولر لکھ لیا. آپ خود ہی اپنی کاپیوں کو چیک کریں, کریکشن کریں, اپنے آپ کو نمبر دیں. میرے پاس آپ کی کاپیاں ہیں فار دا ریکارڈ سیک, لیکن میں آپ کو خود ٹیچر بنا رہی ہوں, اپنا ٹیچر خود بن جائے. ٹھیک ہے, تو واہ اور شرابو سب نے پانی پیا, لیکن آپ نے شراب صحیح لکھا ہے, تو اس دفعہ مارکس دے دیں, کوئی بات نہیں, اس دفعہ چلے گا. آگے آگے اسٹرکٹ ہو جاؤں گی میں. ٹھیک ہے, اس دفعہ مارکس دے دیں. واحد کا اکیلا, واہ ہادال واحد. چلیے آگے, نصبرو, یہ تھوڑا سا ٹرکی تھا اور آسان تھا سب سے. میں بار بار کہتی ہوں جب نون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نون آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. نون کو الگ کریں, صبر, باقی صبر اردو کا لفظ بٹ گیا, صبر کرنا, صبارہ, اور نون
ہم نے صبر کیا، نصب سوری ہم صبر نہیں کریں گے، نون کی وجہ سے ہم صبر نہیں کریں گے، یہ مطلب بھی دیکھیں یار ہے نا، ولا نصبر ولا طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، ہے نا نا. تو وہ آپ جب اگر آپ کو دیکھو مطلب آتا ہے، اب ساری آیتوں کا مطلب آ رہا ہے تو آپ دیکھیں نا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، تو ہم صبر کریں گے، بس یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا. اور لن کا نہیں، لن تو پہلے آ گیا، لن ہرگز نہیں تو ادھر چلا گیا، لیکن نصبرو ہم صبر کریں گے، ٹھیک ہے. اور لن کی وجہ سے ہم نہیں صبر کریں گے. تو نون کا مطلب کسی بہت کم لوگوں نے لکھا، میں نے آپ کو ہر شروع سے بتا رہی ہوں کہ نون کا مطلب وہاں پہ سورہ فاتحہ میں آیا تھا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، نستعینو ہم تیری مدد چاہتے ہیں، نون آتا ہے تو ہم تیری مدد چاہتے ہیں، نون کبھی صیغہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف چلا جاتا ہے، جب اینڈ میں آتا ہے شروع میں آتا ہے تو ہم. اور میں جب دعا بھی پڑھتی ہوں نا تو اس میں بھی دیکھو اللہ فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے ہدایت، دین کی ہدایت دے، اللہ فقہنا ہم سب کو ہدایت دے. تو نون جو ہے نا ہم اور میں کے لیے استعمال بھی ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لیے بھی نون کا کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، جس میں آگے پیچھے کا فرق ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں ابھی، ٹھیک ہے. تو نصبر ہم صبر کریں گے، صاد با را صبر اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ فو میں ہاں میری پرنٹنگ میں مسٹیک ہو گئی تھی، میں نے جب پرنٹ کیا تو وہ 2 نقطے ڈل گئے تھے، آپ نے قومی ہاں لکھا لیکن یہ فو میں ہاں تھا، اس میں تھا نا فو میں ہاں گندم، روٹ ورڈ اس کا وہی ہوگا، فا و مین فوم گندم. اور بس یہ آپ کا یہی روٹ ورڈ تھا، کوئی اس میں اتنا مشکل تھا، یہ آیت میں ہی آ رہا ہے، باقل ہوا قصہ ہوا فومی ہوا عدد سے ہوا بس علیہ گندم، ٹھیک ہے. ہاں جو ہے وہ ضمیر کے لیے استعمال ہاں ہوا جو ہے ہے نا ضمیر اپنے کے لیے. لیے، ماشاء اللہ، ہاں ہم ہاں ضمیر کے لیے جا رہی ہے. اور زمین کس کی طرف جا رہی ہے؟ سارے بتائے زمین کس کی ہے یہ ہاں؟ یہ ان لوگوں کی طرف جا رہی ہے نا، اپنی گندم اپنے لیے وہ نہیں نہیں مانگ رہے نہیں ہیں. نہیں نہیں ہاں یہ پرنٹ پہ یہی ہوا ہوا ہے، میں نے ہاں آپ میں نے کے اس میں ہاں قوم یہاں ڈال دیا تھا، لیکن وہ ایف ایک نقطہ تھا فوم یہاں تو گندم. تو نہیں نہیں، چلو میں وہ نے آپ کریکٹ اگر کیا آپ نے غلط فومی کیا. ہے، لیکن یہ جو ضمیر ہے ہوں یہ ہا جو ہے وہ ہوں دیکھیے نا اپنی، انہوں نے ٹرانسلیٹ میں بھی اپنی کی ہے، تو میں نے تو خیر اس کو ہا کو ضمیر ہی رکھا ہے. یہ اللہ کی ہوں. طرف جا رہی ہے یا لوگوں کی طرف جا رہی ہے یہ مجھے نہیں نہیں پتا. لوگوں کی نہیں طرف. نہیں نہیں لوگوں کی طرف بھی نہیں جا رہی، اللہ کی طرف بھی نہیں جا رہی. یہ پتہ میں آپ کو الگ سے بتاؤں گی، میں ان بچوں کو نہیں کنفیوز کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جو ہے نا ایک منٹ، یہ جو ہے نا سبزیاں، یہ جو ان کی سبزیاں دالیں کہہ رہے ہیں نا، یہ گندم سبزی ککڑی پیاز، یہ ہا اس کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ یہ سب فیمیل کے صیغے بنتے ہیں ان کی نا چیزیں. سمجھ آئی ایسا ہے؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. تو ہاں یہ فوم یہاں اس گارلک میں ہے نا، لہسن ہے. اور ہم عربی ٹرانسلیشن لکھا پنجابی ہوا میں ہے بھی نا. کہتے ہیں تھوم، ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا تھوم، تو فوم سے تھوم کہہ دیتے ہیں، تھوم دے ہے نا نا. تو اس سے آپ میری ریلیٹ کریں، بات جن جن کو سنیں، پنجابی آتی ہے وہ اور اس کو سمجھ لیں. گندم اپنی، دیکھیں انہوں نے جو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی وہ جی ہاں اپنی کی ہوئی ہے ہا کی. ہاں ٹرانسلیشن میں تو انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے اپنی ٹرانسلیشن میں. چلے ٹھیک ہے. جی تو وہ ہاں اپنی طرف لوگ ابھی میں اپنی ان کو چیز ضمیر، مانگ رہے ابھی میں ان کو ضمیر کی طرف وہ نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، اپنا کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے گندم صحیح ہے. اچھا ٹھہرے، میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں وہ لہسن کہاں تھا، لہسن والی کہاں تھی، ککڑی لہسن دال پیاز، اچھا بس لیہا. ککڑی اس سے پہلے آتی ہے، فو یہاں سے پہلے اچھا آتی ہے ککڑی. ہاں ککڑی فوم باقی یہاں گندم. سارے اچھا ہاں میں نے یہ لکھا ہوا ہے سالی فوم یہاں لہسن لکھا ہوا ہے. ٹرانسلیشن میں ادھر گندم I don't know، یہ بھی میں نے پتا آپ کرنا لوگوں کی ہے کہ ٹرانسلیشن کیا میں ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ گندم گندم اچھا گندم لکھا ہوا ہے. اچھا یہ میرا خیال ہے میں نے لہسن لکھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا گندم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹ کریں ہم تھوم نہیں کہتے ہیں پنجابی میں، تھوم فوم. تو میں پھر بھی ری چیک کر لیتی ہوں کہ یہ تو میرے میں. خیر اب ہاں ایکچوئل میں ہر ہاں جگہ چلیں، ہاں شاید ٹھیک ہے میں نے فورگیٹ اٹ. چلیں دوسروں کا بھی آپ دیکھا نے ہے جس نے بھی پیاز ٹرانسلیشن لکھا اس ہے، میں اگر گندم لکھا ہے. ہے تو صحیح ہے، نمبر دے دیجئے، نمبر دے دیجئے. ٹھیک ہے چلیے. اچھا اگلا ورڈ ادا سیاہ، مسور. ہاں مسور. مسور کی دال، دال ہے. اور ادا سے ادس اردو کا لفظ اس نے صالحہ نے لکھا ہے. ہم وہ گول شیشہ نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں عدس، وہ جو میگنیفائنگ گلاس ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں عدس کہتے ہیں ہاں نا. تو وہ دال مسور کی بھی گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس سے ریلیٹ کر لیں، اسے یاد رکھیں کہ عدس سے ہے یہ دال مسور کی ہے کیونکہ وہ گول ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا لفظ
मार्क्स दे दीजिए आप। आइन दाल सीन इसका रूट वर्ड है और दाल इसका मतलब भी दाल होगा, ठीक है। अच्छा जनाब, अगला वर्ड आ गया बी गज़बिन। गज़ब आपका देखिए आपने उसमें पढ़ा था अपना, हाँ गज़ब, गज़ब आप लोगों ने उसमें पढ़ा था सूरह फातिहा में, अल मग़दूब गज़ब, ठीक है ना। तो गा दाल बाप इसका रूट वर्ड था, गज़ब मीन गुस्सा। बी साथ आ रहा है, बी इस ट्रिकी था, बी सबसे पूछना था कि बी का मतलब क्या है। तो बी और वाओ नून सबका मतलब होते हैं ना अरबी में, तो बी साथ गज़ब के, तो साथ लिखना था। लेकिन चले इस दफा आपकी माफी दे देती हूँ, अगली दफा नंबर काटूंगी, ठीक है ना। इस दफा देख लें गजब जिसने लिखा है नंबर दे दे, लेकिन साले ने बिल्कुल सही लिखा है 7 गजब के। मैं इनका आपसे शेयर करूंगी पेपर, 7 गजब के। बी जब बी या नून या ये साथ साथ आता है तो इसके मतलब चेंज हो जाते हैं ना, जैसे नस पिरा तो नून हम सबर करेंगे, बी गजब इन 7 गजब के, और गजब उर्दू का वर्ड है गुस्सा गजब, ठीक है। अगला ये इसका रूट वर्ड है ना रैन द्वार बे। वाह गजब, या उर्दू का लफ्ज है ना, मैं ऐसे चुन के देती हूँ जिसमें उर्दू के ही रूट वर्ड आ रहे होते हैं। गजब हमारा उर्दू का लफ्ज है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आ गया अज़िल्ला, ये भी हमारा उर्दू का वर्ड है, जलील होना, जिल्लत, जिल्लत हमारा उर्दू का लफ्ज है, ज़ा लाम ता जिल्लत, और अल की वजह से खास हो गया जिल्लत, यानी कि रुसवाई, जलील, जलालत, कुछ भी आप कह दें, आसान था। और सारे आपने ज़ा लाम ता लिखा है ना इसका रूट वर्ड, ठीक है ना। एक मिनट में रूट वर्ड चेक करूंगा। जाल लाम लाम, हाँ जाल लाम लाम होगा रूट, सारे मेरे हिसाब से भी जाल लाम लाम होगा। एक मिनट फिर भी मैं रीचेक कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ ना। जाल लाम लाम रूट मैंने वर्ड ना है, ठीक शायद है। गलती से हाँ जिल्लत को कर दिया हाँ था, जिल्लत, जाल लाम उर्दू, लाम हाँ नहीं। उर्दू का लफ्ज जिल्लत था ना, इसकी वजह से। चलिए खैर है, तो अब आप दे दें नंबर अपने आप को। जाल लाम लाम इसका रूट वर्ड था, और ये ठीक है। मस्कना, मस्कीन, मुताजी, मस्कीन, हाँ मस्कना, इन्होंने भी लिखा है सुकून, मस्कन, ये सारे इसी से रूट वर्ड निकलते हैं। सकना, मस्कन को घर भी कहते हैं, सुकून में भी इसी रूट वर्ड से निकलता है। और मस्कीन कौन होता है, जो बिल्कुल वो हो गरीब से ज़रा 1 डिग्री ज़्यादा ना, मस्कीन जो मांगता नहीं है। तो सीन काफ नून सकन इसका रूट वर्ड होगा। सुकून भी लिख सकते हैं, आराम की जगह भी लिखते हैं, मस्कना भी। और जब सुकून आ जाता है क्यों, इसका मतलब कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। सकना से सॉरी जी सकन सीन काफ नून मस्कना, मिजरी, मिजरी यानी जलालत और गुर्बत। हाँ इसमें गुर्बत भी आएगी। मुताजी, मुताजी, हाँ मोहताजी भी मुताजी, आएगा, मोहताज भी होते हैं, मस्कीन लोग मोहताज भी होते हैं, गुर्बत में भी होते हैं, मिजरी में भी होते हैं। और सकना से सकन जो है, सारे आपने वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये सकन मस्कन आराम की जगह। तो इससे भी देखिए जब जब आप सुकून में आ जाते हैं, कोई काम करने का नहीं होता, तो फिर क्या है, आप फिर आपके पास अगर कोई काम करने के लिए नहीं है तो क्या है, फिर आप वो मस्कनी क्या रूही तूने क्या बोला अभी लफ्ज, मुताजी, मोहताजी में आ जाते हैं कि आपके पास कोई जॉब ही नहीं है, कोई काम करने को लिए नहीं है, तो फिर आप मोहताज हो गए ना। तो उन पे जिल्लत और मोहताजी मार दी गई थी। यहाँ पे आराम नहीं आएगा, यहाँ पे मोहताजी आ जाएगा। तो मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू द आया चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे चूंकि ऐसा मतलब आ रहा है तो यहाँ पे मोहताजी और जलालत उन पे मार दी गई। और वैसे सकन के सुकून का मतलब आराम की जगह भी है, सुकून भी है, और इसका मतलब कई आयतों में चेंज भी हो जाएगा सकना से। लेकिन सीन काफ नून सकून, सकून ही इसका रूट वर्ड है, और अच्छा सकन सकना इसका ही है। रू- और आपने मीम रूफी लगा बाजी, ये दिया जो था ना। हमारे जी पास जी जो सपारा है उसमें क्या लिखा हुआ मस्कना है? का मतलब
محتاجی لکھا ہوا ہے. محتاجی تو لکھا اگر ہوا ہے ہم ٹھیک نے ہے. مسکین، ہاں تو اگر ہم ہاں نے مسکین لکھ دیا تو وہ غلط ہوگا کہ نہیں ٹھیک ٹھیک، ہوگا؟ صحیح ٹھیک ہوگا، کیونکہ مسکین وہی لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے مانگ بھی نہیں جو سکتے اور محتاج ہوتے ہیں. کما بھی نہیں ہاں سکتے، اور مانگ بھی نہیں سکتے، کما بھی ٹھیک ہے، نہیں سکتے، وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والے بات ہوتے ہیں نا. تو مسکین بھی چلے گا، ٹھیک. محتاجی بھی چلے گا، اور آپ کا حرام کی جگہ یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ ان پہ حرام نہیں اللہ نے پھینکا تھا، ضلالت ماری تھی اور محتاجی ماری تھی نا آیت کے حساب سے نا. ٹھیک ہے، لیکن چلے آپ نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، میں ان کا شیئر کر دوں گی سہلے کا، لیکن ساتھ سہلے آپ محتاجی بھی لکھ دیجیے گا، لیکن اس کے بہت سے مطلب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ روٹ ورڈز ختم ہو گئے ہمارے، 10 کے 10 پورے ہو گئے. میں نے 10 دیے تھے، کسی نے 9 لکھے تھے، میں نے 10 شیئر کیے تھے. ٹھیک ہے نا، چلیے ختم ہو گئے، 10 پورے کے پورے ہو گئے. ہاں 2 میرے میں 2 غلط ہیں میرے. ٹھیک ہے، اپنے کو نمبر دے کے تو مجھے اپنے نمبر بتا دیجیے گا، میں اپنے ٹوٹل آپ کے نمبر تجوید کے بھی نمبر کاؤنٹ کر کے تو پھر رزلٹ کا پیپر میں شیئر کر لوں گی انشاءاللہ. یہاں پہ گروپ میں شیئر کروں گی کس نے کتنے نمبر لیے ہیں. تو اس دفعہ آپ اپنے آپ کو مارجن دے دیں، نمبر دینے چلیں. ٹھیک ہے جی، ہو گیا سبق، ہمارا ٹیسٹ ختم ہو گیا. حمیرہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں یہاں پہ؟ حمیرہ نے جی، حمیرہ زاہد. اچھا اگر رفیع جی روٹ ورڈ غلط ہے تو کتنے کٹ کرنے ہیں؟ میننگ آدھا ٹھیک آدھا، ہے. ہاں آدھے روٹ ورڈ کا مطلب ہے ایک نمبر ہے نا، ایک مطلب کا اور ایک روٹ ورڈ کا، تو 50 پوائنٹ کاٹ لیجئے. ٹھیک ہے نا، اچھا روٹ کے 50 پوائنٹ کاٹ لیجئے. اور 10 اگر آپ نے 10 نمبر کا ہے. ہاں 10 نمبر کا، 10 نمبر تجوید کے تھے، ٹیسٹ میں نے آپ کا لے لیا تھا، تو مجھے نمبر لکھ کے بھیج دیجیے اپنے پیپروں کے ساتھ، تو میں آپ کے ٹوٹل مارکس لگا لوں گی. تو اب جو ہے حمیرہ نے کل مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے درود کا مطلب ذرا سا بتا دیجئے، پھر انشاءاللہ ہم آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے. اور آج میں نے سورۃ الکافرون کرانی ہے، اور میں نے ریکارڈنگ دبا دی ہوئی ہے، جو ایبسنٹ ہیں وہ اب ریکارڈنگ سنیں گے، کیونکہ میں اب جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو پیچھے نہیں لے کے جا رہی ہوں. رخسانہ آپ موجود ہیں الحمدللہ، آپ کی میں تجوید کا ٹیسٹ بعد میں لوں گی، ابھی میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہی ہوں. جو ٹیسٹ میں نے کل لے لیے تھے، صفیہ کا بھی لے لیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو اب میں انشاءاللہ آگے بڑھوں گی، اور جن کے ٹیسٹ رہ گئے نا وہ میں ٹیلی فون پہ لے لوں گی. ٹھیک ہے. اچھا حمیرہ نے مجھے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا درود کے متعلق بتا دیجیے، تو میں نے بڑا اچھا پمپلیٹ نکال کے رکھا ہے درود کے متعلق بتانے کے لیے، کہ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنا چاہیے. اور سورہ احزاب میں 56 آیت میں، حمیرہ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی جی. ہاں، آیت نمبر سورہ احزاب میں 56 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بولا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اب یہاں پہ پہلے بولا سلو یسلون، صلاح کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، عبادت کرنا اور رحمت بھیجنا. اور وسلموا تسلیما، سلام سے آ جائے گا، سلام سے رحمت بھیجنا، اور درود بھیجنا، سلام بھیجنا. تو تینوں کے مطلب میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کو ایک بڑی پیاری سی اس میں یہ بات بتاتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں درود بھیج رہا ہوں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اور جب ہم بھیجیں گے درود، میں اللہم صلی علی محمد، تو ہم اس گروپ میں، اس کلاس میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، جو کہ فرشتے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یہ ایکٹ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. امیجن، isn't it amazing؟ اچھا درود فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. درود ہم کہتے ہیں نا درود بھیجو، تو ایکچولی درود عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. عربی میں اس کے ہم معنی لفظ صلاح کہتے ہیں، صلاح جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، تو عربی میں ہم کہتے ہیں صلاۃ بھیجیے، جو سلونا صلاح سے ہی ہے. ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے رحمت اور برکت اور دعا کے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر صلوات بھیجنا دراصل آپ پر رحمت نازل کرنا، جبکہ فرشتوں اور لوگوں کا آپ پر صلوات بھیجنا آپ کے لیے رحمت اور برکت کی دعا کرنا ہے. جیسے سلموا تسلیما اسی آیت میں آتا ہے کہ سلام بھیجو، سلام کا مطلب رحمت بھیجو کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. درود کے ساتھ ساتھ آپ پر سلام بھی بھیجا جائے گا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے یا لکھتے یا پڑھتے وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہنا اور پڑھنا بہت سے فضائل اور برکات کا ذریعہ ہے. تو یہ آپ کی مطلب کلیئر ہو گیا کہ صلوات کا مطلب بھی کیا ہوا، رحمت بھیجنا، وسلم سلام بھیجنا، برکت کی دعا کرنا اور آپ کے لیے رحمت کی دعا کرنا.
سارے مطلب اسی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں. اچھا اور درود پہ بہت سے فضائل ہیں، اگر کہ آپ کہہ دیتی ہیں تو میں اگلے سے 2 منٹ میں پڑھ دیتی ہوں بہت سی چیزیں، پھر انشاءاللہ سبق کی طرف بڑھتے ہیں. دہرا دوں دہرا دوں ٹھیک ہے ہاں جی دہرا دیں. دہرا دیتی ہوں. درود شریف کے فضائل ہیں، درجات کی بلندی ہوتی ہے، بہت سی حدیثیں اس کے ساتھ میرے پاس دلیل کے لیے حاضر ہیں. سفارش کا حقدار ہو جاتا ہے آدمی، جب آپ درود بھیجیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی. جس نے 10 مرتبہ صبح شام مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت کے دن میری سفارش حاصل ہوگی. حدیثیں بہت سی ہیں لیکن میں آپ کو صرف ٹائٹل پڑھ کے بتا دیتی ہوں، جب کبھی درود کا ٹاپک آئے گا تو ڈیٹیل کریں گے. دکھوں اور غم سے نجات ملتی ہے، رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، 10 گناہ مٹتے ہیں اور 10 ثواب ملتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. درود پڑھنے کے مواقع کون کون سے ہیں؟ درود شریف پڑھنے کے لیے نہ جگہ ضروری ہے، نہ قید ضروری ہے، نہ وضو ضروری ہے، نہ خاص اہتمام کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کسی بھی وقت کھلا درود پڑھ سکتی ہیں جیسے تیسے. نماز کے آخری رکعت میں درود پڑھنے کی تاکید دی گئی ہے. نماز میں تو درود ضرور ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہی نہیں ہوتی. نماز جنازہ میں بھی دوسری تکبیر میں درود پڑھا جاتا ہے. اذان سننے کے بعد بھی دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھنا 10 رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرتے وقت بھی درود پڑھنا چاہیے. جمعے کے دن بھی ضرور درود بہت بھیجنا چاہیے. دعا مانگنے سے قبل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود بھیجنا چاہیے، پھر دعا مانگنی چاہیے. ہر مجلس میں درود پڑھنا مسنون ہے. ہر صبح شام کی دعاؤں میں 10 مرتبہ درود پڑھنا چاہیے. قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سبب بنے گی. خطبے کے آغاز میں اور آخر میں بھی درود پڑھنا چاہیے. چلیے بس میں نے موٹی موٹی باتیں پڑھ لی ہیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا. اب آج کا سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہماری سورۃ الاخلاص ہم نے کل کی تھی انشاءاللہ، اور آج ہم سورۃ الکافرون کریں گے. تو آپ ذرا سا ریوائز کر لیجئے کیونکہ میں سورۃ الاخلاص سنوں گی اور پھر کافرون انشاءاللہ پڑھوں گی. ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ لمبا سبق آج کا نہیں ہے. سنیے جناب آپ اپنی کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جناب کل کا سبق دہرا لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی العظیم. چلیے رخسانہ آپ کل نہیں تھی. چلیے فریہ شاہد قل ہو اللہ سورہ اخلاص سنا دیجئے مجھے, اور کوئی اس کا ایک پوائنٹ بتا دیجئے جو آپ کو یاد رہ گیا یا جو آپ کو اچھا لگا, کیونکہ کل میں نے کافی لمبا لیکچر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ہاں جی, تجوید میں آپ کو نیکسٹ ٹائم سناؤں گی, اور ٹھیک. باقی میں پوائنٹ بتاتی ہوں کوئی پوائنٹ بتا کہ دیجیے. سورۃ اخلاص اور سورۃ الکافرون کو اخلاصین بھی کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڈ جاب. اچھا آپ اور بتائیے. ہاں اس اور میں ہاں جی, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید. باقی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک اکیلا ہے اور یکتا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اگلی آپ بتائیے. ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ کا صحیح ہے. چلیے روحی آپ بتائیے, کوئی پوائنٹ بتائیے اور سورہ اخلاص بھی سنا دیجئے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ آپ لوگ کیونکہ پرانا سبق آ گیا. یہ صورت میں توحید کا پیغام دیا گیا ہے, جو کہ 3 طرح کے پیغام ہے, ربیہ, اولا اور اسماء صفات کا. ماشاءاللہ توحید توحید 3 قسم کی ہوتی ہے, توحید ربوبیہ, توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات. ویری گڈ ماشاءاللہ, بہت اچھا پوائنٹ تھا. ویری گڈ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے اس میں سنا دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد. نہیں, اللہ کو موٹا کریں. قل هو اللہ احد. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ. چلیے آپ رخسانہ آپ بھی سنا دیجئے, یہ کل کا لیسن تھا, ریکارڈنگ میں نے کرائی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہیں لمبا نہ کرے. ولم یکن لہ, ایک ولم یکن له کفوا احد. ماشاءاللہ آپ کا گلا خراب ہے. مجھے کووڈ ہوا. چلیے اللہ آپ کی شفا دے. کووڈ میں آپ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ. کل کا لیکچر سن لیجیے گا, میں نے بہت سے پوائنٹس بتائے تھے اس کے. ہاں انشاءاللہ میں سنوں گی ریکارڈنگ. ٹھیک ہے. ہاں صفیہ آپ لم یلد میں سنا دوں پہلے. ہاں لیلا چلیے آپ سنا دیجیے. روفی ایک دفعہ توحید 3 قسم کی ہوتی ہے, ذرا بتائیں. باجی پہلے میرے سے سن لو, پھر مجھے کے پاس جانا ہے. اچھا ہاں سنائیں دیدی, آپ سنائیں. چلے اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کفوا احد. بہت اچھا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ کی تجوید بہت امپروو کر گئی ہے. موٹے لفظ کلیئر ظاہر ہو رہے ہیں, باقی سب آپ نے پتلے پڑے ہیں. ویری گڈ ماشاءاللہ. کل کا لیکچر سن لیجیے گا, میں نے بہت ڈیٹیل بتائی تھی سورہ اخلاص کے بارے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیے صفیہ آپ نے کل سنا دیا تھا, آپ کا ٹیسٹ میں بعد میں ٹیلی فون پہ لوں گی. ٹھیک ہے جی ہاں. اچھا اور کیا, آج بھی سنا دیجیے ذرا سورۃ الاخلاص, پھر آج کافرون کی باری ہے نا. اچھا آج بھی دوبارہ سنا دوں. ہاں سنا دیجیے. آپ نے کل کا لیکچر سنا تھا. جی سنا. ہاں تو کوئی پوائنٹ بھی بتائیں, کیونکہ میں نے اتنے پوائنٹ شیئر کیے سورہ تھے. اخلاص کے 20 نام ہیں آپ نے بتایا تھا, ماشاءاللہ اور اللہ اور الہ کا ایک ہی روٹ ورڈ ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ویری گڈ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. باقی کریے. ولم یکن لہ کفوا احد. ایک کاؤنٹ. سہلے آپ بھی سنا دیجیے.
پھر فرزانہ اور پھر صبیہ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کیوں آپ یہاں اخفا کیوں کر رہی ہیں؟ ناک کی آواز کیوں نکال رہی ہیں؟ کلر تو نہیں ہے یہ. نہیں میرا گلا ٹھیک نہیں ہے اس لیے تو 2 دفعہ میں نے وہ کیا. آپ بتائیں. دوبارہ پڑھیں. کفوا احد. رکے نا کفو ون نہیں کرنا کیونکہ آگے الف آ رہا ہے تو یہاں پہ کلر نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. ہاں یہ کلر نہیں ہے یہاں پہ. پہلی آیت دوبارہ پڑھیے. پہلی آیت کو دوبارہ پڑھیے. قل هو اللہ احد. او کیوں کہہ رہی ہیں دوبارہ سے پہلے؟ قل هو اللہ. قل هو اللہ احد. آپ او کہہ رہی تھی. ٹھیک ہے پھر نوٹ کر لیں. اچھا آپ بنائیے. قل هو اللہ احد. ہاں ہو آپ او کہہ رہی تھی. میک شیور کہ آپ غلطی نہ کریں اس میں. اور آپ نے کل کا لیکچر سنا تھا؟ نہیں مجھے ٹائم نہیں ملا روفی. میں میں نے اس تو میں ٹیسٹ بھی سارے آج صبح سے میں ٹیسٹ کر رہی ہوں. ہاں تو آپ میرا ٹیسٹ بھی تو کریں نا. میں نے بہت زیادہ پوائنٹ شیئر کیے تھے اور دوبارہ ٹائم نہیں تھا کہ آپ میں کو شیئر صبح کروں. بھیجا پڑھتی ہوں میں. وہ سورہ اچھا بقرہ کر رہی ہوں. ابھی الحمدللہ چھٹیاں بھی ہیں بس آپ بہت زیادہ بزی چل رہی ہیں. دیکھیں میں نے یہ 4 کل آپ کے لیے اس لیے چنے ہیں کہ آپ لوگوں کی یہ چاروں کل صحیح ہو جائیں اور نمازیں صحیح ہو جائیں اور صورتیں صحیح ہو جائیں. پھر واپس سورہ بقرہ پہ چلے جائیں گے پھر آپ مس کر جائیں گے مجھے نا. بس ایک دن سوٹ کرتا ہے. مجھے 2 دن نہیں سوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں ایک ہی دن میں لمبا ٹائم کر کے سن لیا کروں گی کیونکہ جب میں دوسرے ہفتے آپ کو دیتی ہوں تو آپ سارا کچھ سب بھول چکے ہوتے ہیں. دوبارہ سے مجھے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے ریپیٹ کر کے. پھر نا ایک سال تو ہو گیا ریپیٹ کرنے. میں تو یاد کرتی ہوں. ابھی جو میں نے ٹیسٹ کیا ہے یہ سارا میں نے میموری سے کیا. میں نے چلے ایک ٹھیک لفظ ہے بھی میں ایک ہی دن لے کے اسی نہیں دن کیا. ساتھ کے ساتھ ہی سبق سن لیا کروں گی. چلے ہمارا آپ بھی سنا جی دیجئے. ہمارا آپ بھی بتائیے سنائیے اور کوئی پوائنٹ بھی بتائیے جو یاد رہ گیا سورہ اخلاص میں سے. ہمارا انمیوٹ کریں آپ نہیں تو فرزانہ زاہد سنا دیتی ہیں. پھر میں سنوں. ہاں فرزانہ آپ سنا دیجیے. سنا فرزانہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوبارہ سے کریں. فلم کی کلہ کو دوبارہ پڑھے. لم یکن لہ کفوا احد. گڈ ماشاء اللہ. لیکچر سن لیجیے گا کل کا. اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں. سبھی وسیم آپ بھی سنا. مجھے یہ بتائیں گے کہ توحید کی جو 3 قسمیں ہیں توحید ربوبیہ توحید میں نے 10 پوائنٹس بتائے تھے کل. توحید ربوبیہ رب ماننا. توحید الوہیہ الہ ماننا اللہ کو اللہ ماننا. اور توحید اسماء و صفات اللہ کے ناموں کو ماننا اور ان کی صفات کو ماننا. یہ توحید کی قسمیں ہیں تو وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. ساری صورت میں مکس ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے میں نے ذرا سا بتا دیا تھا ایکسپلین کر کے. لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں. توحید ہی ہے. لیکن اچھا ہے اب تو کو اللہ کو ماننا. میں کہہ تو رہی ہوں لیکچر میں سنے میں نے ڈیٹیل بتائی ہے اس میں. ٹھیک ہے. ہاں توحید ربوبیہ رب ماننا. توحید الوہیہ الہ ماننا جس کی پرستش کی جاتی ہے. اور توحید اسماء و صفات اللہ کے ناموں کو بھی ماننا اور اللہ کی صفات کو بھی ماننا. ورنہ ہمارا عقیدہ ہی غلط ہو جائے گا. اگر روفی تھوڑا اس میں ایڈ کر دیں نا. اللہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ الف لام جب لگا تو ہمیں جیسے یہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو کہ دوسروں کو الہ مانتی ہیں. جی جی. تو الہ جو ہے نا وہ مطلب چھوٹے گاڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ. لیکن اللہ جو ہے وہ جو ہے اللہ ایک ہی خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن سائلے یہ جو قل اعوذ برب الناس میں الہ آتا ہے نا. قل اعوذ برب ملک الناس الہ الناس. تو یہ وہی والا الہ ہے. الہ اور یہ کون سی والا الہ ہے؟ یہ اللہ والا الہ ہے. ہاں جی اللہ کا اور الہ کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے.
مطلب ایک بھی ہی ہے یہی نا، تو میں یہی تو بتا رہی ہوں آپ کو کہ جو دنیا میں دوسری قومیں ہیں جی وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی الہ مانگتی ہیں، وہ چھوٹے گاڈز بھی بناتی ہیں، جی جی ہمیں جی خالی اللہ کو ہی الہ ماننا ہے، ہاں یہی ایک خدا توحید ماننا ہے، الوہیہ، ایک اللہ یہ ماننا ہے۔ جی یہی توحید الوہیہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور پھر ہماری توحید اور عقیدہ صحیح ہوگا۔ اگر ہم نے اللہ کو ایک نہ مانا تو ہمارا عقیدہ غلط ہو جائے گا، اور اللہ کو ایک نہ ماننا، عبادت نہ کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، اس میں آپ کا نفس بھی آ جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے نفس کی بات سن لی تو آپ نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا، ٹھیک ہے نا؟ ہندو تو اسٹیچوز بنا کے الہ کرتے ہیں نا، تو اگر آپ نے نفسوں کو الہ بنا لیا تو پھر آپ کی توحید کا عقیدہ جو ہے نا اس میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس کی پوری کتاب ہے توحید کے بارے میں، پوری کتاب ہے بخاری کی کتاب التوحید، لیکن میں نے آپ کو ٹائٹل اس لیے بتائے تھے کہ 3 قسمیں بتا دی تھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہو کہ اللہ کی پرستش، جس کی عبادت کی جائے وہ صرف ایک ہی وہ ہے، اور پرستش کی مطلب کیا ہے؟ جس کو محبت سے اور پیار سے اور اس کو دل سے ایک مانا جائے۔ الوہیہ کا بھی پوری ڈیٹیل ہے، پوری یہ کتاب ہے، اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ ابھی میں نے آج سورۃ الکافرون کرانی ہے تو آپ کی ریویژن کرا رہی ہوں۔ چلیے حمیرہ، آپ نے نہیں جی سنایا؟ میں پڑھوں، السلام جی میں علیکم۔ پڑھوں۔ جی ہاں ایک السلام منٹ، سبھی آپ پہ آ رہی ہوں حمیرہ، علیکم۔ حمیرہ کو جی پہلے لے السلام لوں پھر سبھی علیکم۔ آپ پہ آتی ہوں۔ حمیرہ آپ کریے اور پوائنٹ بھی بتائیے گا کیا آپ کو کیا یاد رہ گیا۔ جی اس میں جو تھا کہ ہر جو فرسٹ اینڈ لاسٹ جو ہے وہ اللہ ہی ہے، جی اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اور اللہ ویری گڈ کی ماشاء اللہ۔ اس میں اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، وہ اول اور آخر ہے، اور اللہ نور ہے، اور 1/3 جو ہے وہ اگر سورۃ اخلاص کو 3 بار پڑھ لیا جائے تو 1/3 قرآن پڑھنے کا اس کا اجر ملتا ہے۔ تو ہم پھر قرآن نہ پڑھیں، صرف 3 دفعہ بس قل ہو اللہ پڑھ لیں، نہیں، کافی اس ہے؟ کو پڑھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، لیکن ایک چھوٹا سے جیسے ہمیں کہ ایک انہوں نے اس کی فضیلت بس تھوڑی بتائی ہوئی ہے، یہ ہاں نہیں کہ اسی پہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ کیوں کون بتائے گا فضیلت اس کی 1/3 کیوں ہمیں ملے گی؟ ایک پوائنٹ پہ نے بتایا تھا، میرے خیال روحی نے صحیح بولا تھا کہ قرآن 3 چیزوں پہ 3 چیزوں پہ نا، میں وہ بتاتی چیزوں پہ نا ہاں تو ہوں، احکام، ہاں احکام، گڈ توحید اور قصص۔ گڈ تو قرآن، ہاں ہاں قرآن میں 3 چیزیں بتائی جاتی ہیں، احکام، توحید اور قصے۔ تو اس قصص، لیے 1/3 کا آپ کو ثواب مل جائے گا کیونکہ آپ نے قل ہو اللہ پڑھ لی 3 دفعہ۔ ماشاء اللہ ویری گڈ۔ چلیے سبھی آپ کو کیجیے، پھر اگلا آگے بڑھیے، ہم آج کا سبق کریں۔ سبھی آپ بھی پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، نہیں، اللہ کو موٹا کریں، اللہ کے لفظ کو موٹا کریں۔ قل هو اللہ احد، گڈ ماشاء اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ماشاء اللہ، سبھی آپ بہت اچھا پڑھنے لگ پڑی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ۔ اور آپ پلیز لیکچر سن لیجیے گا، اس میں بہت سے پوائنٹس ہیں، اور وہ بلکہ جی میں تو سوچ رہی تھی کہ بار بار دوبارہ سے پڑھا نہیں جائے گا نا مجھ سے، تو میں سوچ رہی تھی اس کو سیو ہی کر لوں کیونکہ مجھے اور بھی کلاسز کو پڑھانا ہوتا ہے۔ تو پلیز قل ہو اللہ کا لیکچر جو ہے نا کل کا سورہ اخلاص کا لیکچر سن لیجیے گا، اور اس کو اخلاصین کہتے ہیں، سورۃ الکافرون کو اور سورۃ الاخلاص کو اخلاصین کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق انشاءاللہ چلتا ہے، لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ سورۃ الکافرون، ٹھیک ہے؟ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص دونوں کو ملا کر اخلاصین کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید ہے اور شرک کی نفی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے سورت پڑھ دیتی ہوں، پھر اس کا ترجمہ، پھر تفسیر تھوڑی سی بتا دیتی ہوں، پھر آپ سے ابھی کے ابھی سن لوں گی ساتھ کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ اچھا، اس کے 2 نام ہیں، سورۃ الکافرون بھی ہے کہ ڈسبلیورز، اور سورۃ العین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ عین کیونکہ اس میں نا عین کی جس نے پریکٹس کرنی ہو نا، وہ کہتے ہیں سورۃ الکافرون اس سے سنو اس کا عین صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ عین اور الف کی آواز جو ہے نا ملتی جلتی ہے، اور ہم لوگ جو ہے نا پاکستانی، پھر ہم لوگ نا اس کو عین کو الف میں بدل دیتے ہیں، جبکہ مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بہت سے عین آئیں گے، تو میں اس پہ زور دوں گی، آپ فوکس کیجیے گا، میں ایگزیجریٹ کروں گی تاکہ آپ کو ڈفرنس کا احساس ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ مد ہے، 5 کاؤنٹ کھینچیں گے اس کو، اور کافرون، کافرون نہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں کافرون، کافے نہیں ہوگا، کافرون، جب آپ کافی کر دیں گے تو خوبصورت ہو جائے گی آپ کی تجوید، ٹھیک ہے. لا اعبد ما تعبدون. اب آئین میں نے بتایا تھا کہ یہ توسط کے لیٹرز میں سے آئین کو آپ 1.5 کاؤنٹ کھینچیں گی. اعبد جھٹکا نہیں دیں گی، لا اعبد ما تعبدون ایسا نہیں کہیں گی، تو پھر آپ کی خوبصورتی نہیں آئے گی. جب آپ اس کو ذرا سا لمبا کریں گی نا آئین کو، تو خوبصورتی بھی آ جائے گی اور تجوید بھی صحیح ہو جائے گی، اور انشاءاللہ قرات بھی آپ کی بن جائے گی. تو دوبارہ پڑھتی ہوں. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کلکلا ہے آخر میں، ولا انا عابد ما عبدتم. اب یہاں پہ رکنا ہوگا، عابدم ما، نا کی آواز آئے گی پوری، اور ما عبدتم، دال سائلنٹ ہو جائے گا، ہم اس کو با کو تا کے ساتھ ملا دیں گے، عبدتم، ٹھیک ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اب ہمارے جو ہے نا اردو والے پڑھتے ہیں ولیہ، ولیہ دین، ولیہ نہیں ہوگا، ایک ایک کاؤنٹ ہوگا، ولیہ دین، تو خوبصورت ہو جائے گی آپ کی قرات. ایک دفعہ اور کر دیتی ہوں. لکم دینکم ولیہ دین، اور آخر میں آپ ذرا سا لمبا کریں گے، دین کر کے کریں گے تو خوبصورت تلاوت ہو جائے گی. تو یہ اخلاصین کی دوسری صورت ہے، سورۃ الکافرون. ال آتا ہے، ال کی وجہ سے اسپیشل ہو گیا، اے ڈسبلیورز، اے کافرو، کافر کی جمع ہے، کافر ایک اور کافرون بہت سے. الف لام جو ہے وہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں بطور خاص صرف ان کافروں سے خطاب کیا جا رہا ہے جس کی بابت اللہ کو علم تھا اور ان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوگا، کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی، کیونکہ سورۃ الکافرون کے بعد بہت سے لوگوں نے اس کی مسلمان ہو گئے تھے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم کافروں کو بتائیں گے کہ توحید کیا ہے، اللہ ایک ہے. نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اس کی ہسٹری میں ایک بات آتی ہے، واللہ عالم سچ ہے کہ غلط ہے، کہ سرداروں نے، مکہ کے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ صرف ایک دن ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے اسلام کی عبادت کریں گے، اور یا انہوں نے بولا کہ آپ ہمارے بتوں کو ہاتھ پھیر دیں ایک دن تو ہم آپ کے دین کو مان لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت حریص تھے کہ یہ سردار جو ہیں اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو ان کے قبیلے بھی سارے اسلام لے آئیں گے، کیونکہ اس زمانے میں اگر سردار اسلام لے آتا تو سارا قبیلہ اسلام لے آتا تھا. ہم دیکھتے ہیں حضرت جویریہ جو یہودی تھی، جب وہ اسلام لے آئیں تو ان کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ حضرت جویریہ بہت بابرکت ثابت ہوئی تھی یہودی قبیلے کے لیے، کیونکہ وہ اسلام لائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی اور پورا یہودی قبیلہ ان کے پیچھے اسلام لے آیا، کیونکہ وہ سردار کی بیٹی تھی. تو یہ وہاں کا رواج تھا اس وقت کا. تو آپ نے سوچا کہ اچھا چلے میں ان کے بتوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً مداخلت کی اور یہ صورت نازل کر دی کہ نہیں، آپ ہاتھ بھی نہیں رکھیں گے، آپ ان کی ایک بھی دن عبادت بھی نہیں کریں گے. اور فوراً یہ صورت نازل کر دی کہ ان کو بول دو یہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں ہاتھ بھی نہیں رکھوں گا. اور یہاں پہ بھی کچھ حدیثیں میں پڑھ دیتی ہوں کہ بعض نے پہلی آیت کو حال کے بارے میں اور دوسری کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے. یعنی امام شوکانی نے کہا کہ ان تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، تاکید کے لیے تقرار عربی زبان کا عام اسلوب ہے جسے قرآن کریم میں کئی جگہ اختیار کیا گیا، جیسے سورہ رحمان میں اور سورۃ المرسلات میں. اس طرح یہاں بھی تاکید کے لیے جملہ بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ
ना मैं इबादत करूँगा उसकी जो तुम इबादत करते हो। मकसद ये है कि ये कभी मुमकिन नहीं कि मैं तौहीद का रास्ता छोड़कर शिर्क का रास्ता इख्तियार कर लूँ जैसा कि तुम चाहते हो। और अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में हिदायत नहीं लिखी तो तुम भी इस तौहीद और इबादत इलाही से महरूम ही रहोगे। इस बात इस वक्त फरमाई गई थी जब कुफार ने ये तजवीज़ पेश की कि 1 साल हम आप के माबूद की इबादत करेंगे और 1 साल आप हमारे मबूदों की इबादत करेंगे। ये तीसरी तजवीज़ थी। तो पहली तजवीज़ कौन सी, हाथ रख लें, और दूसरी तजवीज़ थी कि एक दिन आप हमारे बुतों की इबादत करें, हम आपके इस्लाम की इबादत करें। और यहाँ पे इमाम शौकानी जो कह रहे हैं कि वो 1 साल हम तुम्हारे माबूद की इबादत करेंगे और 1 साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें। 360 बुत थे ना काबा में। तो ये तीनों जो हैं इसका तीनों जो है हदीस के मफहूम जो मैंने बयान किया है, इसमें किसी एक को भी ले लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करेंगे। यानी अगर तुम अपने दीन पर राज़ी हो तो इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने दीन पर राज़ी हूँ, मैं उसे क्यों छोड़ूंगा। लकुम आमालुकुम व लकुम आमालुकुम, सूरतुल क़सस में, सूरतुल बकरा में भी आता है, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, मेरे लिए मेरे अमाल। ठीक है। तो चलिए, ये सूरतुल काफिरून हमारी आज ख़त्म हो गई। इसके वर्ड टू वर्ड आपके पास हैं, सूरत आपके पास है, और तजवीज़ आप पढ़ लीजिए। अगली दफ़ा मैं दोनों सूरतों को सुनूंगी, वर्ड टू वर्ड भी और तजवीज़ भी इंशाल्लाह। तो अब आप मुझे साथ के साथ सुना दें ताकि मुझे पता चल जाए सूरतुल आइन आप कैसे पढ़ते हैं। चलिए, कौन पहले पढ़ेगा सूरतुल काफिरून? इसकी मुझे सुना दें तजवीज़। तो बस आज का सबक इंशाल्लाह शॉर्ट और खत्म हो जाता है। मैंने रिकॉर्डिंग दवाई भी इंशाल्लाह। चलिए सब, ये आप सब सुना दीजिए पहले सूरतुल आइन और सूरतुल काफिरून। तो मेक श्योर आइन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। कुल या अय्युहल काफिरून माशाल्लाह। ला आबुदु मा ताबुदून ठीक है, वला माशाल्लाह। अंतुम आबिदून मा आबुद अंकल वला आबुद, आप जी 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 आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम। रुके रुके, नहीं स्टॉप आ रहा है, रुके आप आयत नंबर 4 पे रुके। ठीक ठीक। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। माशाल्लाह, सब ये आप तो टीचर बन गई हैं बस अब, माशाल्लाह। हमारा, चले आप बताइए, हमारा आप पढ़िए, जज़ाकल्लाह हमारा आप पढ़िए। जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अबुद अबुद, कल कल अबुद, कल स्ट्रांग कल अबुद वला अना आबिदुम अना मा अबदतुम। हाँ हुमैरा, ये जो है अना है ना, इसके ऊपर ये थोड़ा सा गोल लिखा हुआ है ना, अलिफ के ऊपर थोड़ा सा एक गोल होगा आपके, या सुकून होगा। इसको जल्दी पढ़ना है, लिखा नहीं कुछ नहीं, हाँ इसका अलिफ साइलेंट है, अना बस कहना है सिर्फ अना। इसको। हाँ, दो नहीं काउंट करना। अना आबिदुम मा अबदतुम गुड, माशाल्लाह। वला अंतुम आबिदून मा अबुद अबुद, अबुद हाँ आइन को थोड़ा सा लंबा खींचो। ठीक है। अबुद लकुम दीनुकुम वलियदीन। माशाल्लाह। चलिए साले आप सुना दीजिए, फिर फरजाना, फिर रुखसाना, फिर देखिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून माशाल्लाह। ला अअबुदु मा तअबुदून
ماشاءاللہ. ولا أنتم عابدون ما أعبد ماشاءاللہ. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ہاں بود کلکلا کرے اسٹرانگ. دينكم ولي دين. آپ تو قاری باسط بن گئے ہیں سارے آپ. ہاں بہت اچھا، اینڈ پہ بہت لمبے کر رہی ہے، قاری باسط کی طرح کر رہی. ماشاءاللہ. چلیے فرزانہ آپ پڑھ دیجئے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ماشاءاللہ. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ماشاءاللہ. انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاءاللہ. فرزانہ آپ کلکلا سے سن لیجیے گا ضرور. چلیے صفیہ آپ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ماشاءاللہ. چلے روحی آپ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ولی دین. ولی دین. ماشاءاللہ. پریکٹس کیجیے، اگلی دفعہ دوبارہ سنوں گی. نیکسٹ میں رخسانہ آپ پڑھ دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. چلیے ماشاءاللہ. تو آج کا لیسن ختم ہوا. اب اگلی میں پڑھوں؟ ہاں عادلہ آپ ہیں، آپ بھی موجود ہیں. آپ ہاں میں سن رہی ہوں آپ کا پورا لیکچر. اس پہ نظر نہیں آ رہی، آپ کی تصویر نظر نہیں آ رہی. نہیں وہ کیونکہ میں نے آپ کے آئی ڈی سے آپ کے کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. اچھا رائٹ. چلیے کمپیوٹر سے سن رہی ہیں؟ ہاں کمپیوٹر سے سن رہی ہوں. موم بھی سن رہے ہیں؟ موم سو گئے ہیں. اچھا آئندہ سے کہنا موم کا بھی سنوں گی. اچھا ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے، سنا دیجیے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم نہیں رکے ولا انتم عابدون ما اعبد. کلر کوڈڈ قرآن سے پڑھ رہی ہیں؟ کلر کوڈڈ قرآن سے پڑھ رہی ہیں؟ نہیں میں قرآن سے نہیں پڑھ رہی ہوں، ویسے ہی پڑھ رہی ہوں. ہاں تو وہ انتم پہ ہے نا والا، تم
कलर है वला अंतुम आबिदून मा अबुद वला अंतुम आबिदून मा अबुद लाकुम दीनुकुम वलियदीन। इसका दूसरा नाम, ठीक है माशाल्लाह, इसका दूसरा नाम क्या है? इस सूरत का दूसरा नाम नहीं, मुझे नहीं पता। सूरतुल आइन। सूरतुल आइन। हाँ, तो आइन को आपने जाहिर करना है, ठीक है। इसकी दोबारा देख के प्रैक्टिस कीजिएगा, आइन क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। वला अना आबिदूना, साले ने बहुत अच्छा लंबा लंबा करके पढ़ा था, एग्जैजरेट करके पढ़े, ताकि एक दफा आपको पता चल जाए कि मेरा आइन गले से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। फिर जब आ जाएगा तो फिर आप भले रवानी से पढ़े, जैसे साले ने लंबा लंबा करके पढ़ा ना, आइन को क्लियर करके उसी तरह पढ़े। तो इन दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों सूरतें अगली बार सुनूंगी, इसके रूट वर्ड सुनूंगी, इनकी बैकग्राउंड सुनूंगी, इनकी सारी कहानियां सुनूंगी, तौहीद का मतलब पूछूंगी, पिछला लेक्चर सुनूंगी। और अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कि एक ही दिन की क्लास होगी तो फिर वो लंबी होगी और साथ के साथ ही मैं लेसन सुनूंगी। हाँ, एक दिन की क्लास बेशक लंबी कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सब एग्री कर रहे हैं? जी जी ठीक है। तो फिर ट्यूसडे को जल्दी आ जाया करें, और मैं साथ के साथ ही 5-10 मिनट पहले आ जाया करें, तो मैं लगा के, ताकि पूरे टाइम को अवेल करते हुए फिर मैंने आगे वो। हाँ, तो नेक्स्ट ट्यूसडे से हम इंशाल्लाह 10:30 क्लास शुरू करेंगे गाइस। हाँ, 10:30 के नहीं, 10:30 चलो बहुत लोगों के लिए जल्दी, 11 सही है, 11 सही है, 11 सही है। दूसरी क्लास 11 को आओ। वो क्या करें? हाँ, वो एक सफिया तो स्कूल से आती हैं, तो मैं 11 तो सही है। 12 बजे आती हूँ। मैं ये कहती 2 दिन ठीक थे, ये 2 दिन हो जाती तो सही था। अच्छा सफिया, आपका मैं टेलीफोन पे भी टेस्ट सुन लूंगी, तो अच्छा। हाँ, बस मेरा मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना करें, फिर हमें 1:30-2 बजे तक नमाज होती है, तो 2 बजे तक हम खींच लिया करेंगे। अगली दफ़ा मैं फिर वो सूरतुल फलक और नास करा दूंगी मवाज़ातैन, ताकि ये दोनों हमारी पूरी हो जाए, पक्की हो जाए, इनको आपकी नमाजों में पढ़ें, आपकी अच्छी हो जाए, मतलब भी आ जाए, फिर सब वापस सूरह बकरा पे आ जाएंगे, क्योंकि उसके लंबे लंबे लेक्चर्स हैं इंशाअल्लाह। या आपने इन दोनों सूटों के लेक्चर्स सेव करके डाले हुए ना रिकॉर्डिंग में? हाँ, ये मैंने कल का तो रिकॉर्डिंग स्पेशली किया था, क्योंकि कल मैंने काफ़ी सी चीज़ें शेयर की थी, तो दोबारा से हो नहीं सकेगा। आज का भी रिकॉर्ड किया है, तो कल वाला ज़रूर सुने, क्योंकि कल वाले में मैंने काफ़ी चीज़ें टेक्निकल बताई हैं। आज तो बस ये सूरतुल आइन ही बताई है, ठीक है? तो इंशाल्लाह आज की शॉर्ट क्लास खत्म कर रही हूँ, और अगली दफा लंबी क्लास होगी, दोनों सूरतें सुनूंगी, दोनों के वर्ड टू वर्ड भी, बैकग्राउंड भी, आंसर क्वेश्चन भी, ठीक है? ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा अजअल अमली कुल्लु सालिहन लिवजहिका खालिसन व ला तजअल लिअहदिन फीही शैया। अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा खलक, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ला मा खलक, अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाह अदद मा अहसा किताबहु, अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ला मा अहसा किताबहु। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए जाइए, आ जाओ, छुट्टी।